بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اہل تقوی ہیں۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو مٹا دے اور جو بہترین اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کی اللہ رہنمائی کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، بس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے، لہذا جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو شفیع بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں تب بھی شفیع بنیں گے۔ کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے خالق، پوشیدہ اور ظاہری باتوں کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب دولت موجود ہو جو زمین میں ہے
اور اتنی مزید بھی ہو تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ امر ان پر ظاہر ہو کر رہے گا جس کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور ان کی بری کمائی بھی ان پر ظاہر ہو جائے گی، اور جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف علم کی بنا پر ملی ہے، نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ان سے پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا، بس ان پر ان کے برے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان قریب ان پر بھی ان کے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو بہترین کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا وہ کہے اگر اللہ میری ہدایت کرتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا، یا عذاب دیکھ کر یہ کہے اگر مجھے واپس دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تجھ تک پہنچی مگر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور جنہوں نے اللہ کی نسبت جھوٹ بولا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور اہل تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب اللہ نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہے، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے نادانو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی بندگی کروں؟ اور بتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضے قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دست قدرت میں
लिपटे हुए होंगे वो पाक और बाला तर है उस शिर्क से जो ये करते हैं। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिन्हें अल्लाह चाहे। फिर दोबारा फूंका जाएगा तो इतने में वो सब खड़े होकर देखने लगेंगे और जमीन अपने रब के नूर से चमक जाएगी और आमाल की किताब रख दी जाएगी और पैगंबरों और गवाहों को हाजिर किया जाएगा और उनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और हर शख्स ने जो अमल किया है उसे उसका पूरा बदला दिया जाएगा और अल्लाह उनके आमाल से खूब वाकिफ है। और कुफ्फार ग्रोह दर ग्रोह जहन्नुम की तरफ हांके जाएंगे, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जहन्नुम के कारिंदे उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हारे रब की आयात तुम्हें सुनाते और इस दिन के पेश आने के बारे में तुम्हें मुतनब्बिह करते? वो कहेंगे, हां क्यों नहीं, लेकिन अब कुफ्फार के हक में अजाब का फैसला हतमी हो चुका है। कहा जाएगा, जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ जिसमें तुम्हें हमेशा रहना है। बस तकब्बुर करने वालों का कितना बुरा ठिकाना है। और जो लोग अपने रब से डरते रहे हैं उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ चलाया जाएगा, यहां तक कि जब वो उसके पास पहुंच जाएंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जन्नत के मुंतजिमीन उनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम बहुत खूब रहे, अब हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे, सनाए कामिल है उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमें इस सरजमीन का वारिस बनाया कि जन्नत में हम जहां चाहे जगह बना सके। बस अमल करने वालों का अज्र कितना अच्छा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को अर्श के गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की सना के साथ तस्बीह करते हुए देखेंगे और लोगों के दरमियान बरहक फैसला हो चुका होगा और कहा जाएगा, सनाए कामिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हामीम, इस किताब की तंजील बड़े गालिब आने वाले दाना अल्लाह की तरफ से है जो गुनाह माफ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला, शदीद अजाब देने वाला और बड़े फजल वाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह की आयात के बारे में सिर्फ कुफ्फार ही झगड़ते हैं, लिहाजा उनका शहरों में चलना फिरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे में ना रखे। इनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद के ग्रोह ने भी अंबिया की तकजीब की है और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार करने का अज़्म किया और बातिल ज़राए से झगड़ते रहे ताकि इससे हक को ज़ाइल कर दें, तो मैंने उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया। बस देख लो मेरा अजाब कैसा था। और इसी तरह कुफ्फार के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार का ये फैसला हतमी है कि वो अहले दोज़ख है। जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द हैं, सब अपने रब की सना के साथ तस्बीह कर रहे हैं और उस पर ईमान लाए हैं और ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं
ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ہمارے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی تو یقیناً بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس روز برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحم فرمایا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا بلا شبہ انہیں پکار کر کہا جائے گا، آج جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ تم سے اس وقت بیزار تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب خدائے واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ بس آج فیصلہ برتر بزرگ اللہ کے پاس ہے، وہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو، اگرچہ کفار کو برا لگے۔ وہ بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے بارے میں متنبہ کرے۔ اس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی۔ اس روز پوچھا جائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب ملے گا، خدائے واحد قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، آج ظلم نہیں ہوگا، اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ انہیں قریب الوقوع دن کے بارے میں متنبہ کیجئے، جب دل حلق تک آ رہے ہوں گے، غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی جس کی بات سنی جائے۔ اللہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے سے واقف ہے، اور اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے اہل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ طاقت اور زمین پر اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے کہیں زیادہ زبردست تھے، بس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پھر اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور، عذاب دینے میں سخت ہے۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت جھوٹا جادوگر ہے۔ بس
جب انہوں نے ہماری طرف سے ان لوگوں کو حق پہنچایا تو وہ کہنے لگے جو اس کے ساتھ ایمان لے آئیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی جاتی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر واقع ہو ہی جائے گا۔ اللہ یقیناً تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، پس اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں صائب سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو درست ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم، مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی امتوں پر آیا تھا۔ اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور باتحقیق اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے، مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو۔ ان کی یہ بات اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم، میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور آخرت یقیناً دائمی قیام گاہ ہے۔ برائی کا ارتکاب کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، اگر صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے شمار رزق ملے گا۔ اور اے میری قوم، آخر مجھے ہوا کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش کی طرف بلاتے ہو؟
تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اسے اللہ کا شریک قرار دوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور میں تمہیں بڑے غالب آنے والے بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہماری باز گشت یقیناً اللہ کی طرف ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والے تو یقیناً جہنمی ہیں۔ جو بات آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کل تم اسے ضرور یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ کرنے والا ہے۔ پس اللہ نے اس مومن کو ان کی بری چالوں سے بچایا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ لوگ صبح و شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ جہنم میں جھگڑیں گے تو کمزور درجے کے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آتش کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ بڑا بننے والے کہیں گے ہم سب اس آتش میں ہیں، اللہ تو بندوں کے درمیان یقیناً فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے کارندوں سے کہیں گے اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف کرے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے بس درخواست کرتے رہو، اور کفار کی درخواست بے نتیجہ ہی رہے گی۔ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے، اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اس روز ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اور با تحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا جو صاحبان عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں، اور صبح و شام اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں بڑائی کے سوا کچھ نہیں، وہ اس بڑائی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پناہ مانگے، وہ یقیناً خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نیز نہ ہی ایماندار اور عمل صالح بجا لانے والے اور بدکار۔ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو عمارت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ کہہ دیجئے مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کا تابع فرمان رہوں۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، پھر تمہاری نشو نما کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں مزید زندگی دیتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ پاؤ، اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے اور بعض کو مہلت ملتی ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، پھر جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں پھرے جاتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کی اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے اس کی تکذیب کی ہے، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی کی طرف، پھر آگ میں چھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے ناپید ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح کفار کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں حق کے برخلاف باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب انہیں ہم نے جو وعدہ عذاب دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی ہی میں دکھا دیں یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور باتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیے ہیں، اور بعض کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس طرح اہل باطل خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور بعض کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں منفعت ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی حاجت ہو تو ان پر سوار ہو کر پہنچ جاؤ، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس تم اس کی
किन किन निशानियों का इनकार करोगे? क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि उन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? वो तादाद में उनसे कहीं ज्यादा थे, नीज ताकत और जमीन में अपने आसार छोड़ने में भी उनसे ज्यादा थे। इसके बावजूद जो कुछ उन्होंने किया वो उनके कुछ भी काम न आया। फिर जब उनके पैगंबर वाज़े दलाइल के साथ उनके पास आए तो वो उस इल्म पर नाज़ा थे जो उनके पास था। फिर उन्हें उस चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे, हम खुदाए वाहिद पर ईमान लाते हैं और जिसे हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे उसका इनकार करते हैं। लेकिन हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। ये अल्लाह की सुन्नत है जो इसके बंदों में चली आ रही है, और उस वक्त कुफ्फार खसारे में पड़ गए। हा मीम, खुदाए रहमान और रहीम की नाजिल करदा किताब है, ऐसी किताब जिसकी आयात खोलकर बयान की गई है। एक अरबी जबान का कुरान इल्म रखने वालों के लिए बशारत देता है और तंबीह भी करता है, लेकिन उनमें से अक्सर ने मुंह फेर लिया है। बस वो सुनते नहीं हैं और वो कहते हैं, जिस चीज की तरफ तू हमें बुलाता है उसके लिए हमारे दिल गिलाफ में है और हमारे कानों में भारीपन, बहरापन है, और हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान पर्दा हाइल है। बस तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। कह दीजिए, मैं भी तुम जैसा आदमी हूं, मेरी तरफ वही होती है कि एक अल्लाह ही तुम्हारा माबूद है, लिहाजा तुम उसकी तरफ सीधे रहो और उसी से मग़फ़िरत मांगो। और तबाही है उन मुश्रिकीन के लिए जो ज़कात नहीं देते और जो आखिरत का इनकार करते हैं। लेकिन जो लोग ईमान लाए और आमाले सालेह बजा लाए, यकीनन उनके लिए ना खत्म होने वाला सवाब है। कह दीजिए, क्या तुम उस जात का इनकार करते हो और उसके लिए मद्दे मुकाबिल करार देते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया? वही तो आलमीन का परवरदिगार है, और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और उसमें बरकत रख दी, और उसमें 4 दिनों में हाजतमंदों की जरूरियात के बराबर सामान खुराक मुकर्रर किया। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस वक्त धुआं था। फिर आसमान और जमीन से कहा, दोनों आ जाओ, ख्वाह खुशी से या कराहत से। उन दोनों ने कहा, हम बखुशी आ गए। फिर उन्हीं 2 दिनों में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका हुक्म पहुंचा दिया, और हमने आसमान दुनिया को चरागों से आरास्ता किया और महफूज भी बनाया। ये सब बड़े गालिब आने वाले दाना की तकदीर साजी है। अगर ये मुंह फेर लें तो कह दीजिए, मैंने तुम्हें ऐसी बिजली से डराया है जैसी बिजली कौम आदो समूद पर आई थी, जब उनके पास पैगंबर आ गए थे उनके सामने और पीछे से कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, तो वो कहने लगे, अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्ते नाजिल करता। बस जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम उसे नहीं मानते। मगर आद ने जमीन में ना हक तकब्बुर किया और कहा, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है? क्या उन्होंने देखा नहीं कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे ज्यादा ताकतवर है? इस तरह वो हमारी आयात का इनकार करते थे, तो हमने मनहूस अय्याम में उन पर तूफानी हवा चला दी ताकि हम दुनियावी जिंदगी ही में उन्हें रुसवाई का
عذاب چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور ادھر سمود کو تو ہم نے راہ راست دکھا دی تھی، مگر انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھا رہنے کو پسند کیا، تو انہیں ان کے اعمال کے سبب ذلت آمیز عذاب کی بجلی نے گرفت میں لے لیا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لے آتے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف چلائے جائیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی، اسی اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور تم گناہ کے وقت اپنے کان کی گواہی سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تھے، اور نہ اپنی آنکھوں اور نہ اپنی کھالوں کی گواہی سے، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہے، اور یہ تمہارا گمان تھا۔ جو گمان تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آتش ہے، اور اگر وہ معذرت کریں تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہم نشی لگا دیے تھے جو انہیں ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، اور ان پر بھی وہی فیصلہ حتمی ہو گیا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی امتوں پر لازم ہو چکا تھا، وہ یقیناً خسارے میں تھے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں، اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ بس ہم کفار کو ضرور بالضرور سخت عذاب چکھائیں گے، اور انہیں ان کے برے اعمال کی بدترین سزا ضرور دیں گے۔ یہی آتش دشمنان خدا کی سزا ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور کفار کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں دونوں کو ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوار ہوں۔ جو کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہیں، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں موجود ہوگی، اس ذات کی طرف سے ضیافت کے طور پر جو بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدی کو بہترین نیکی سے دفع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا ہے۔ اور یہ خصلت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور یہ صفت صرف انہیں ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
शैतान की तरफ से कोई वसवसा महसूस करे तो अल्लाह की पनाह मांगे। वो यकीनन खूब सुनने वाला, जानने वाला है। और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम ना तो सूरज को सजदा करो और ना ही चांद को, बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने उन सब को पैदा किया है, अगर तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते हो। बस अगर ये लोग तकब्बुर करते हैं तो जो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार के पास हैं, वो रात और दिन उसी की तस्बीह करते हैं और थकते नहीं हैं। और उसकी निशानियों में से एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन को जमूद की हालत में देखते हैं, और जब हम उस पर पानी बरसाएं तो वो यकायक जुम्बिश में आती है और फलने फूलने लगती है। तो जिसने जमीन को जिंदा किया वही यकीनन मुर्दों को जिंदा करने वाला है। वो यकीनन हर चीज पर कादिर है। जो लोग हमारी आयात में हेरा फेरी करते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं है। क्या वो शख्स जो जहन्नुम में डाला जाए बेहतर है, या वो जो कयामत के दिन अमन के साथ हाजिर होगा? तुम जो चाहो करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे यकीनन खूब देखने वाला है। जो लोग इस जिक्र का इनकार करते हैं जब वो उनके पास आ जाए, हालांकि ये मुअज़्ज़ज़ किताब है, बातिल ना इसके सामने से आ सकता है और ना पीछे से। ये हिकमत वाले और लायक सताइश की नाजिल करदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही कुछ कहा जा रहा है जो आपसे पहले रसूलों से कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब यकीनन मग़फ़िरत वाला और दर्दनाक अज़ाब देने वाला है। और अगर हम इस कुरान को अजमी जबान में करार देते तो ये लोग कहते कि इसकी आयात को खोलकर बयान क्यों नहीं किया गया। किताब अजमी और नबी अरबी। कह दीजिए ये किताब ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में भारीपन, बहरापन है, और वो उनके लिए अंधापन है। वो ऐसे हैं जैसे उन्हें दूर से पुकारा जाता हो। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें भी इख्तिलाफ किया गया, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की बात पहले तय ना हुई होती तो उनके दरमियान फैसला हो चुका होता। और वो इस कुरान के बारे में शुबा पैदा करने वाले शक में पड़े हुए हैं। जो नेक अमल करता है वो अपने लिए ही करता है, और जो बुरा काम करता है खुद अपने ही खिलाफ करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार तो बंदों पर कतअन जुल्म करने वाला नहीं है।